میرا نام سلمان حمید ہے. میں ہوں اسٹرانومی کا پروفیسر ہیمپشائر کالج میساچوسٹس میں، اور میں ہوں یہاں پر سائنس کے اڈے کے ساتھ. پانی یہ ایک زندگی کے لیے اور جینے کے لیے ایک ضروری چیز ہے. میں یہاں پر پانی کے اشتہار کے لیے نہیں آیا، بلکہ بات کرنے آیا ہوں کہ جب ہم دوسرے سیاروں پر زندگی کی تلاش کرتے ہیں، خاص طور سے مریخ پر، تو ایک طریقے سے ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہاں پر پانی کی، وہاں پر پانی موجود ہے یا نہیں. زمین کے اوپر تو بہت پانی ہے، سمندر ہے. یہ میرے پیچھے کراچی کا سمندر موجود ہے. مجھے یاد ہے سی ویو جانا یا ہاکس پہ جانا یا سینڈز پہ جانا، کراچی کے سمندر میری یادیں وابستہ ہیں. بلکہ زمین کے اوپر 2/3 حصہ جو ہے زمین کا وہ پانی ہے. تو زمین کے اوپر ہمیں پانی کی کوئی کمی موجود نہیں، تو یہاں پہ زندگی کی بھی کوئی کمی نہیں. بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو خشک علاقے ہیں، جس طرح تھرپارکر کا صحرا ہے، جہاں پہ کئی سال ہو جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی، وہاں پر بھی زندگی موجود ہے. اگر بڑے جانور نہ بھی ہوں تو کم از کم چھوٹے مائکروبس تو ہر طرف موجود ہیں. مگر انفیکٹ یہاں پہ زمین کے اوپر شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو، بلکہ سائنسدانوں کو کوئی ایسی جگہ کا نہیں پتہ جہاں پر اتنی خشک ہو کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی زندگی موجود نہیں. مگر جب ہم مریخ کو دیکھتے ہیں، مریخ کے اوپر ابھی تک سائنسدانوں کو زندگی کے آثار ملے نہیں ہیں. تو ایک طرح سے سائنسدان تلاش کر رہے ہیں کہ کیا وہاں پر پانی کو ہم تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مریخ کے اوپر پانی تھا تو زمین کی مثال لے کر ہمارا خیال یہ ہوگا کہ اگر وہاں پر پانی تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر زندگی بھی ہوگی. اب آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ تو خالی زمین کی بات ہے، زندگی اور پانی کا جو کنیکشن ہے یہ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ہمارے پاس صرف ایک زندگی کی مثال ابھی تک موجود ہے، اور وہ ہے ہماری زمین. پوری کائنات میں کوئی اور جگہ ہمیں معلوم نہیں جہاں پر زندگی ہے. اور یہ جو مثال ہے زمین کی، اس کے لیے پانی ضروری ہے. تو جب ہم مریخ پر زندگی کی تلاش کر رہے ہیں تو ہم وہ مثال لیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہے پانی کی. تو ایک لحاظ سے مریخ پر زندگی کی تلاش پانی کی تلاش ہے. ناسا کے سائنسدان جو ہیں انہوں نے ایک روور بھیجا تھا کیوریوسٹی کے نام سے. یہ اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں مارس کے اوپر، اور وہ وہاں پر آگے چلتا چلا جا رہا ہے. روور جو ہے اس نے ابھی وہ ایک کریٹر کے پاس موجود ہے. اس کریٹر کا نام ہے گیل کریٹر. اس نے ابھی پچھلے کوئی 1 مہینہ پہلے ایک چیز اس نے نوٹ کی کہ وہاں پر ایک سیڈیمنٹری راکس کے ڈپازٹس ہیں. سیڈیمنٹری ڈپازٹس جب زمین کے اوپر ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ غالباً وہاں پر پانی کھڑا رہا ہے زمین کے اوپر کم از کم. اسی قسم کے ڈپازٹس اب مریخ پر کیوریوسٹی روور کو نظر آئے ہیں اس گیل کریٹر کے اندر. خیال یہ ہے کہ اس گیل کریٹر میں جھیل موجود تھی، بلکہ کافی عرصہ تک جھیل موجود تھی. یہ نہیں پتا کہ شاید جھیل تھی، پھر پانی ایواپوریٹ ہو گیا، پھر جھیل بن گئی، لیکن یہ پتہ ہے کہ کافی عرصے تک وہاں پر پانی جھیل میں موجود تھا. یہ بات آج سے کل کی بات نہیں، یہ بات آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں، بلکہ یہ بات جو ہے وہ بلین سال پہلے کی ہے. اور یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر وہاں پر پانی کھڑا ہوا تھا تو اگر ہم زمین کی مثال لیتے ہیں تو کافی امکان ہے کہ وہاں پر زندگی بھی شروع ہو گئی ہو. مریخ ایک زبردست جگہ ہے. یہ امیج، ابھی ہم پانی کی تو بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ امیج دیکھیں، یہ ایک پینوراما ہے
یہ کیوریوسٹی روور نے لیا. یہ ایک ایلین لینڈسکیپ ہے, یہ ایک دوسرا لینڈسکیپ ہے. آپ ذرا اس کو امیجن کریں کہ کیا آپ وہاں پر اگر کھڑے ہوں آپ کو کیسا لگے گا. ایک طرح سے یہ زمین جیسی جگہ ہے, مگر کسی قسم کی زندگی وہاں پر موجود نہیں. لیکن اس جھیل کی بات تو ایک طرف, مگر اسپیس کرافٹ جو ہیں وہاں پر دوسرے مختلف قسم کے اسپیس کرافٹس, انہوں نے بھی مارس کی میپنگ کی ہے. اور ان کے حساب سے ایک خیال یہ ہے کہ بہت پہلے جب مارس نیا بنا تھا, جب زمین نئی تھی, سولر سسٹم نیا تھا, 4 بلین سال پہلے, اس وقت خیال یہ ہے کہ مارس کے اوپر ایک سمندر بھی موجود تھا. زمین جتنا سمندر نہیں, زمین تو 2/3 حصہ سمندر ہے. مریخ کے اوپر خیال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3.5-4 بلین سال پہلے 1/3 حصہ اس کا سمندر تھا. پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر وہاں پر سمندر تھا تو شاید وہاں پر زندگی بھی موجود ہو. بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ خیال یہ ہے کہ مریخ کے اوپر آج سے 3.5-4 بلین سال پہلے وہاں پر پانی بھی خیال ہے کہ موجود تھا, اور خیال یہ ہے کہ وہاں پر جو اس کی ایٹماسفیئر ہے, جو اس کی وہاں پہ ہوا ہے, وہ بھی کافی گہری تھی, زمین سے بھی زیادہ. اور ایک اسپیکولیٹو آئیڈیا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین سے پہلے مریخ پر, مارس پر زندگی شروع ہو گئی ہو. ہمیں معلوم نہیں کہ یہ ہے یا نہیں, مگر خیال یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر ایسی کنڈیشنز موجود تھیں جو زندگی کو شروع کرنے کے لیے کافی بہتر ہوں. اگر ایسا ہے تو مزید اسپیکولیشن اس چیز کی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے اوپر زندگی مریخ کی وجہ سے بنی ہو, کیونکہ مریخ اور زمین آپس میں پتھر ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کیونکہ زمین پہ ہمارے پاس سیمپلز موجود ہیں جو مریخ کے موجود ہیں, اور اسی طرح زمین کے سیمپلز ہمیں معلوم ہے کہ وہ مریخ پر ضرور جاتے ہیں. تو اگر سوچیں کہ اگر 4 بلین سال پہلے کوئی ایسا ٹکڑا جو وہاں سے آیا جس کے اوپر مریخ کی زندگی تھی, خیال یہ کہ ہو سکتا ہے اس نے زمین کے اوپر زندگی کو سیڈ کیا ہو. اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی ہو سکتا ہے کہ اوریجنز مریخ سے ریلیٹڈ ہوں. اگر یہ بات صحیح ہے, اور اگین اس میں جو ہیں اسپیکولیشنز موجود ہیں, اگر یہ بات صحیح ہے تو ایک طرح سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید میں, آپ, ہم سب لوگ ایک لحاظ سے مارشنز ہیں. اور اس خیال کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر خدا حافظ کہتا ہوں. میں ہوں یہاں پر سلمان حمید سائنس کے اڈے کے ساتھ, اور میں آپ کو یہ اس امیج مریخ کا میں پیچھے چھوڑتا ہوں, اور یہ عمر پراچا کا ایک انسٹرومنٹل ہے جو انہوں نے لکھا تھا ایک کیوریوسٹی روور کے لیے. ایک طرح سے ان کے لحاظ سے یہ کیوریوسٹی روور کو کا ایک لو لیٹر ہے. تو میں آپ کو اس کے ساتھ چھوڑتا ہوں. یہ ہے عمر پراچا کا انسٹرومنٹل.